میں نے کلام مجید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کو برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے، جس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بے شک اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اسلام اور کفر کے معرکے ہمیشہ سے ہی رونما ہوتے رہے ہیں۔ جب سے اللہ کریم نے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو وجود بخشا ہے، زمین کا بچھونا بچھایا ہے، حق اور باطل یہ مد مقابل ہمیشہ رہے ہیں۔ دور بدلتے رہے، دور کے اندر دشمنوں کی دشمنیاں بھی بدلتی رہیں، دین کا کام کرنے والوں نے کام بھی کیے، بڑی بڑی عظیم جنگیں بھی ہوئیں، ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، قیامت تک یہ معرکہ حق و باطل رونما ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ معرکہ حق و باطل جو غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر وہ معرکہ حق و باطل ہے کہ جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا فخر سے سر بلند کیا اور کفار کو نیچا دکھایا اور کفار کے دانت کھٹے کیے اور ان کی ذلت و رسوائی کا سامان پیدا کیا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ 2 ہجری میں ہی روزہ فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو، اور 2 ہجری ہی میں غزوہ بدر ہوا ہے 17 رمضان المبارکہ کو، اور عیسوی اعتبار سے 13 مارچ 624 عیسوی ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، حالت روزہ ہے، اور یہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ ہے۔ تعداد مسلمانوں کی کم و بیش 313 کتابوں میں لکھی ہے، اور کافر جو ہیں 950 سے لے کر 1000 تک کے۔ ہر طرح کا سامان جنگ ان کے پاس ہے، ایون کہ شرابیں پینے کے لیے بھی اور رنڈیاں ناچ گانے کے لیے بھی۔ بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں، بڑے بڑے بہادر بھی ہیں، بڑے بڑے سورمائے ہیں، اور کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ بدر میں اپنے جنگجوؤں کو اتار چکا ہے۔ ادھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا جائزہ لیا، گنتی کی، تعداد شمار کی تو 313 سے اوپر عدد نہیں ہے۔ ساز و سامان کا عالم یہ ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ حق و باطل کا یہ معرکہ بدر کے مقام پر رونما ہوا۔ بدر مدینہ منورہ سے اس جدید راستے کے مطابق بائی روڈ 152 کلومیٹر ہے۔ مکے اور مدینے کے درمیان یہ وادی ہے، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے بدر ایک شخص تھا، اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا، اس کنویں کا نام بھی اس نے بدر رکھا، اس کا اپنا نام بھی بدر تھا، تو یہ گاؤں ایک بدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج بھی اس کا نام بدر ہی ہے، اور یہ پورا ایک شہر بنا ہوا ہے، ریگستانی علاقہ ہے۔ تو اس میدان میں کافروں نے آ کر کے پہلے ڈیرے جمائے، مسلمان بعد میں اس میدان میں پہنچے۔ ان کو ریت والی جگہ ملی، پاؤں رکھتے ہیں تو ریت میں دھنستے ہیں،
چلنے میں دقت ہے، پڑاؤ کرنے میں دقت ہے، پانی کا کوئی کنواں نہیں یہاں مسلمانوں کے پاس، کوئی چشمہ نہیں ہے، تیمم کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور حالت مسلمانوں کی یہ ہے کہ کسی کے پاس چھڑی ہے، کسی کے پاس عصا ہے، تو کسی کے پاس تلوار ہے، تو ڈھال نہیں ہے، وہ بھی جنگ آلود ہے۔ یہ جنگی ساز و سامان کا عالم اور تقوی، طہارت، پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ نمازیں بھی نہیں چھوڑی جا رہی، سجدے بھی نہیں چھوڑے جا رہے، روزہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ہر چیز پوری ہے تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی، تسبیحات، تحلیل، تمجید، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خیر، اللہ کریم نے جو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بے شک اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو مدد مالک کائنات نے پہلی مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی عالم میں ان کو رات کو نیند آئی۔ نیند آنا بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی وہ ذرا پوچھیں ذرا ان سے کہ کتنی کتنی میڈیسن کھاتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی، اور وہ سوچتے ہیں کہ کاش مجھے نیند آ جائے، یار دعا کرو مجھے نیند آ جائے۔ میں ایک ایسے بندے سے ملا ہوں بھائی جان کہ جو کہتا ہے کئی عرصہ ہو گیا مجھے کو رات کو نیند نہیں آتی، نہ دن کو نیند آتی ہے۔ ہاں لیٹ جاتا ہوں، میڈیسن کھاتا ہوں، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی۔ بڑی کوٹھی کا مالک ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، بچے قابل ہے، اچھا کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ قسم خدا بتاتے ہوئے رو پڑا بیچارہ، اب نیند نہیں آتی، کیا صاحب نیند نہیں آتی۔ تو نیند اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر جب یہ جنگ کے عالم میں آئے، جبکہ دشمن چڑھائی کرنے کے لیے کھڑا ہو، اور اس وقت میں نیند آنا یہ فتح کی علامت ہوتی ہے، یعنی بے خوفی کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ سکون سے سویا ہے۔ تو بدر کے میدان میں مالک کائنات نے مسلمانوں کے لیے پہلی مدد کا انتظام کیا کہ ان کو نیند آئی۔ دوسری مدد ان کی مالک کائنات نے یہ کی ہے کہ یہی 16 کا دن گزار کے 17 کی جو رات آئی، اس رات میں مالک کائنات نے آسمان سے بارش کا نزول کیا۔ اب بارش کا آنا یہ اللہ کی غیبی مدد ہے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، ہم تمہیں پانی عرشوں سے اتار کر کے دیتے ہیں۔ آسمانوں نے پانی برسایا، مسلمانوں نے صبح اٹھ کر کے جب دیکھا تو ریت والی زمین جم گئی اور مٹی والی زمین پر کیچڑ ہو گیا، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، چلنے میں دقت نہیں، بھاگنے میں دقت نہیں، گھوڑے اونٹ چلانے میں دقت نہیں۔ اب کافروں کے پاؤں پھسلنے لگے، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے۔ تو یہ بھی اللہ کریم کی ایک مدد ہے۔ سورہ محمد میں مالک کائنات نے یہ بھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو وہ الہ جما دے گا۔ تو یہ مدد اس انداز میں ہوئی۔ پھر اگلی مدد اسی رات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ نے جو اطمینان، سکون اتارا تھا، جو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، کریم آقا نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے نشانیاں لگائیں۔ کل جو جنگ ہونے جا رہی ہے، اس جنگ کے اندر ابو جہل اس مقام پر مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ربیہ یہاں مارا جائے گا، امیہ بن خلف یہاں مارا جائے گا۔ چھڑیوں سے کریم آقا نے نشانات لگا دیے۔ پھر تاریخ نہیں جناب، سیرت بتاتی ہے، کتابیں بتاتی ہیں، حدیث کی شروحات بتاتی ہیں، ہر کافر کا جہاں حضور نے نشان لگایا تھا
وہیں اس کی لاش ملی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی مدد ہے۔ پھر ایک مدد کا انداز مالک کائنات کا یہ بھی تھا کہ جب یہ معرکہ حق و باطل رونما ہوا، 17 رمضان المبارکہ جمعہ کا دن ہے اور 2 ہجری ہے، عیسوی اعتبار سے 13 مارچ ہے اور 624 عیسوی ہے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ جب آپس میں رونما ہوا تو مالک کائنات نے پہل مسلمانوں کی نگاہ میں، یہ سورہ انفال کی، میرا حافظہ اگر ساتھ دے رہا تو آیت نمبر 44 ہے کہ مالک کائنات نے یہ مسلمانوں کی نگاہ میں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، کافر تھوڑے کر کے دکھائے۔ تو جب مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آئے تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ ہم تو ان کو یوں دبوچ لیں گے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں مالک کائنات نے یہ بیان کیا کہ کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں کی تعداد ان کو ڈبل نظر آئی، ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے کافروں کے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، تھی تو 313، ادھر 1000 کے قریب تعداد ہے۔ تو مالک کائنات کی یہ بھی ایک مدد تھی۔ پھر مالک کائنات کے حبیب نے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا دعا جو مانگی، پھر اللہ کا قرآن اترا۔ دعا کا مفہوم یہ تھا، اے اللہ اگر تو نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوب کی دعا کا انداز ہے، یہ حبیب کی دعا کا انداز ہے۔ تو مالک کی کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے تمہاری دعا کو سن لیا، تمہاری فریاد کو سن لیا، وہ ضرور تمہاری مدد کرنے والا ہے 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ اللہ کریم 1000 فرشتے اتار کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر یہ تھی سورہ انفال۔ سورہ آل عمران نے کہا بِثَلَاثَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر ان فرشتوں کی تعداد 3000 ہو گئی۔ پھر یہی سورہ آل عمران نے کہا بِخَمْسَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر ان فرشتوں کی تعداد ہو گئی 5000۔ 5000 آسمان کی بلندیوں سے فرشتے اترے، اتر کر کے میدان بدر میں آئے۔ اور کیوں آئے؟ مدد کرنے آئے۔ مدد کس طرح ہوگی؟ یہاں دعائیں مانگنے کے لیے فرشتے تو نہیں آئے، یہاں تسبیح و تحلیل پڑھنے کے لیے فرشتے تو نہیں آئے، یہاں قیام و رکوع و سجود کے لیے فرشتے تو نہیں آئے، حالانکہ ان کا کام تو عبادت کرنا ہے، لڑائی کرنا تو ان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ابا جان قبلہ آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا، تخلیق کرنا چاہا، تو فرشتوں سے پوچھا کہ میں آدم بنانا چاہتا ہوں، تمہارا مشورہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ان ملائکہ نے کہا تھا مالک آدم کو نہ بنا۔ ریزن، وجہ کیا ہے؟ کہ مالک یہ دنیا میں جائیں گے ان کی اولاد ہوگی، لڑائیاں کریں گے، جھگڑا کریں گے، دنگا کریں گے، فساد کریں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، تیری عبادت کرنے کو ہم بہت ہیں، تو آدم علیہ السلام کو نہ بنا۔ مالک نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال فرشتوں تم نے اعتراض کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، تو آج تم لڑائی کرنے کے لیے خدا گئے ہو میدان بدر میں، میدان بدر میں آئے ہو، تلواریں لے کر کے آئے ہو، سروں پر امامیں باندھ کر کے آئے ہو، سواریوں پر سوار ہو کر کے آئے ہو، فرشتوں تم کرو گے کیا یہاں؟ کہا لڑائی کریں گے۔ اس سے پہلے لڑے ہو؟ کہا نہیں لڑے۔ اس کے بعد کبھی لڑو گے؟ کہا نہیں لڑیں گے۔ تو فرشتوں بدر میں لڑنے کیوں آ گئے؟ بدر میں کیوں لڑنے کے لیے آ گئے ہو؟ کیا ہوا تمہیں لڑنے آ گئے ہو؟ تمہارا کام تو لڑنا نہیں ہے۔ کریم مالک کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، ملائکہ نے کہا محبوب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔
تو محبوب کے ہاتھ اٹھے، اللہ کریم نے ہمارے لڑنے کا قانون بنا دیا۔ میں نے بڑا محتاط جملہ بولا ہے، بڑا محتاط جملہ بولا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا قانون بدل گیا، اللہ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے قوانین اٹل ہیں، اللہ کے کلمات اٹل ہیں، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ لیکن کیونکہ میں نے یہ کہا کہ قانون بنا دیا گیا، یہ نہیں کہا قانون بدل گیا۔ محبوب چلے تو ان کا چلنا قانون ہے، رسول اللہ کلام کریں تو ان کا کلام کرنا قانون ہے، اگر یہ شادیاں کر لیں تو ان کا شادیاں کرنا قانون ہے، اگر یہ دعوت ولیمہ کر لیں تو ولیمہ کرنا قانون ہے، اگر یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر نگاہیں نیچی کر کے چلیں تو یہ نگاہیں نیچی کرنا قانون ہے، اگر یہ مسکرائیں تو ان کا مسکرانا قانون ہے، اگر یہ گریہ ازاری فرما دیں تو ان کا گریہ ازاری فرمانا قانون ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو۔ لیکن یہ محبوب جب عمرہ کرنے کی غرض سے مدینے سے مکے آئے اور کعبے کے طواف میں 3 چکر اکڑ کر لگائیں تو مالک کائنات فرمائے میرے محبوب کے صحابہ تم نے بھی ایسے اکڑ کے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ اللہ تیرا فرمان ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو۔ کہا میں نے تو عام زمین کی بات کی ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا محبوب چاہتا ہے کہ صحابہ اکڑ کر کے 3 چکر لگاؤ، تمہیں محبوب کی ادا کو تمہیں بھی ادا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی روئے زمین عام نہیں، مسجد عام نہیں، مسجد حرام سامنے بیت اللہ اور بندہ اکڑ کر طواف کر رہا ہے 3 چکر، رمل کہتے ہیں جسے۔ میں نے کہا حاجیو یہ کیا بات ہے؟ کہا ہمیں کیا پتا کیا بات ہے، یہ تو رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا مکے والے کہتے تھے مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، تو صحابہ آپ نے بتانا ہے ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، اکڑ کر پہلوانوں کی طرح طواف کرو۔ چلیے جناب، انہوں نے تو کافروں کو دکھانا تھا، آج تو للمسلمین فقط کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آگے کافر آ ہی نہیں سکتا، مسلمان جائے گا۔ تو آج حاجی عمرہ کرنے والے تم نے کن کو دکھانا ہے؟ کہا دکھانا کسی کو نہیں ہے، یار کی ادا کو ادا کرنا ہے بس۔ تو محبوب کی اداؤں کا نام قانون ہے۔ تو مالک کائنات نے فرشتوں کے لڑنے کا قانون بنا دیا۔ میدان بدر میں فرشتے آئے، کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل نے آ کر کے کہا آقا آپ کا اصحاب میں سے بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بدر والے کیا مقام رکھتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں افضل ترین بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں۔ جبریل نے کہا آقا جو آسمان کے فرشتے اتر کر کے بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے تھے ہم بھی ان کو فرشتوں میں افضل مانتے ہیں۔ تو گویا جو فرشتے بدر میں آئے وہ فرشتے بھی اعلیٰ، اور جو صحابہ بدر میں گئے وہ صحابہ بھی اعلیٰ۔ تو بہرحال میں بات کرتے کہیں بہت دور نہ نکل جاؤں، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اذلہ کا مطلب ہم ذلت میں نہیں کرتے، ذلت میں ہوں حضور کے دشمن، ذلت میں ہوں کافر، ذلت میں ہوں بدکار بد کردار، صحابہ ذلت میں نہیں ہو سکتے۔ اذلہ کا مطلب ہم کرتے ہیں بے سر و سامان۔ تو بے سر و سامانی کا عالم کیا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ 313 نے دنیا بھر کی تقدیروں کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ 313 کی تعداد ہے اصحاب بدر کی۔ تو گویا اس میدان جنگ کے اندر فرشتوں کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا۔ تھوڑا سا اونچی بول سکیں گے بھائی؟
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ اب اللہ خود آپ کی مدد تو نہیں کرتا، اللہ نے ملائکہ بھیجے، فرشتوں کا نزول کیا، اور جو فرشتے ہوتے ہیں سورہ انبیاء میرے سامنے آیت نمبر 26 ہے، عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہیں عزت والے بندے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ عزت والے بندے ہیں۔ ان پر بندوں کا اطلاق بھی ہوتا ہے جناب، ناراض نہ ہوئیے گا۔ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے عزت والے بندے ہیں، عزت والے بندے۔ تو عزت والے بندے جب مدد کریں تو ان کی مدد کرنا اللہ کی مدد کہلاتا ہے، اور جب اولیاء کاملین مدد کریں، ایک تو عام بندے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص بندے ہیں، ایک عزت والے بندے ہیں، اللہ کی عزت والے بندے، اور ایک کو مالک فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ بندے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں کہا کہ یہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی قیامت کے دن خوف ہوگا نہ غم ہوگا، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ ڈر نہ خوف نہ غم، نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو جب عام بندے، پھر خاص بندے، پھر عزت والے بندے فرشتے وہ مدد کر سکتے ہیں، تو اولیاء بدرجہ اولا مدد کر سکتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد، اولیاء کی مدد اللہ کی مدد۔ اللہ مدد کرنا چاہے فرشتوں سے کروا لے، اللہ مدد کرنا چاہے تو اپنی مخلوق بندوں میں سے کروا لے، اللہ مدد کرنا چاہے تو اولیاء کے عاملین سے مدد کروا لے۔ تو حقیقت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، ذریعہ جو بھی ہو، ذریعہ جو بھی ہو۔ تو بہرحال مالک کائنات نے میدان بدر میں مدد کی، اور اللہ کریم نے ایک مقام اور اس میں بیان کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میرے سامنے ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارشاد خدا بندی ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ۔ دو باتیں، ایک تو ہمت نہیں ہارنی، دوسرا غم نہیں کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو تم ہی غالب رہو گے، سبحان اللہ، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ مالک کائنات کا وعدہ ہے جناب والا کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ فضائے بدر پیدا کر، ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے، اب بھی فرشتوں کی مدد آ سکتی ہے، اب بھی آسمان سے ملائکہ مالک بھیج سکتا ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے، کسی چیز کی کمی نہیں اس کے دربار میں۔ لیکن مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کی نصرت نہیں آ رہی؟ فضا بدر جیسی نہیں ہے، عقیدہ بدریوں جیسا نہیں ہے، نظریہ بدریوں جیسا نہیں ہے، ایمان بدریوں جیسا نہیں ہے۔ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب یہ میدان بدر ہے، میدان بدر ہے، اور ننھے مننے دو صحابہ کرام، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ ہے، معاذ بھی لکھا ہے کتابوں میں، معاذ اور معوذ دونوں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، کہا چچا جان ہمیں بتلائیے ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹو تم نے ابو جہل کا پتہ پوچھ کے کرنا کیا ہے؟ کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، کہا ہم اس کو فنار کریں گے۔ کہا بیٹو تم چھوٹے ہو، وہ سامنے ابو جو جہل ہے اس کے گرد تو فوج کا دستہ ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ ان بچوں نے جو کہا شاہنامہ میں لکھا ہے، کہا چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ یہ کہنا تھا کہ دونوں شہزادے دوڑے، ابو جہل کے جرمٹ میں گئے، جا کر کے پہلے ننھی سی تلواروں سے اس کے سواری کے قدم کاٹے، دھڑام سے نیچے گرا، ان دونوں شہزادوں نے حملہ کیا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اب پھر
دشمنوں نے ان پر حملہ کیا، ان میں سے ایک شہزادہ شہید ہو گیا، ایک کا بازو کٹ گیا۔ جس کا بازو کٹا تھا وہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کریم آقا نے لعاب دہن لگا کر کے بازو جوڑ دیا۔ اب ابو جہل جب گرا، وہ بات یاد رکھی جو میں نے پہلے کی ہے، کریم نے جنگ سے پہلے نشان لگائے تھے کل یہاں یہ کافر مارا جائے گا۔ ابو جہل کا مقتل یہ شیبہ، ربیہ، امیہ بن خلف، فلاں فلاں یہاں مارا جائے گا۔ ابو جہل مرنے کے قریب ہے، آکڑ اس کی نہیں گئی، کہنے لگا دیکھو جہاں محمد بن عبداللہ نے نشان لگائے تھے میں وہیں ہوں یا اور کہیں؟ انہوں نے کہا تو بالکل اسی مقام پر ہے جہاں مسلمانوں کے نبی نے نشان لگائے۔ کہنے لگا چلو جاتے جاتے ایک تو بات ان کی جھوٹی ہونے دو، مجھے پکڑو اور یہاں سے آگے پیچھے کر دو تاکہ میں اس جگہ نہ مروں جہاں مسلمانوں کے نبی نے نشان لگائے ہیں۔ تکبیر کو یہی منظور تھا۔ مالک نے فرمایا اسرائیل جلدی کر میرے محبوب کی ایک بات بھی جھوٹی نہ کر، جلدی جا وہیں اس کی روح نکال۔ وہیں اس کی روح نکل گئی، وہیں تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ خیر سے مسلمانوں کو اس غزوے میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام 6 مہاجرین میں سے 8 انصار میں سے، 13 کی شہادت بدر کے میدان میں ہی ہوئی، مزارات بھی ان کے وہیں ہیں۔ ایک عبیدہ بن حارث، یہ زخمی حالت میں واپسی کی طرف آ رہے تھے، مقام سفرا کتابوں میں لکھا ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اور یہ بھی بدریوں میں ہے۔ کل حضور نے جو غزوات میں شرکت کی ہے وہ 19 غزوات ہیں، بعض روایات میں 26 غزوات کا ذکر ہے، بعض میں 27 کا ذکر ہے، اور جن میں جنگیں ہونے کی نوبت آئی ہے لڑائی کرنے کی وہ صرف 9 غزوات ہیں۔ 9 غزوات جس میں لڑائی کرنے کی نوبت آئی، بقیہ میں لڑائی کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ سرایا جو سریہ کی جمع ہے، سریہ، سین رے یا مشدد ہے اور ہا کو آخر میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، اگر ساکن نہ کریں تو تا لگائیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو سریہ یہ وہ جنگیں ہیں جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی 2 بندے بھیجے، کسی میں 7 بھیجے، کسی میں 10 بھیجے، کسی نے 30 بھیجے، تو یہ کل 47 سریہ جمع سرایا اس کی جمع ہے۔ تو یہ 27 اور ایک روایت کے مطابق 56 سرایا ہوئے ہیں۔ تو مالک کائنات نے جو مقام و مرتبہ بدر میں لڑنے والوں کو عطا کیا وہ بعد والوں کے مقدر میں نہ آ سکا۔ 17 رمضان المبارکہ 2 ہجری جمعے کا دن تھا، یہ معرکہ حق و باطل رونما ہوا، جس میں کافروں کے 70 افراد قتل کیے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، اور ان قیدیوں کے متعلق سورہ انفال کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری۔ تو حضور کے یہ قیدی تھے، ان کے بارے میں پھر مالک کائنات نے احکام جاری کیے اور حضور نے پھر ان کے متعلق فدیہ لینے کا اعلان کیا، تو فدیہ لیا گیا، پھر ان کو کچھ لکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے بچوں کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے غزوہ بدر کی کچھ باتیں کی ہیں۔ اب غزوہ بدر بیان کرنے کا میرا مطلب کیا تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جب اس وقت میں جہاد فرض تھا اور جہاد کیا جاتا رہا، جب جب جہاد فرض ہوا امت مسلمہ نے جہاد کیا۔ اب بھی علماء و مشائخ قائدین امت جب فرمائیں گے جہاد فرض ہے تو مسلمان حاضر ہیں۔ فی زمانہ صاحب مشکات نے 2 حدیثیں لکھی ہیں، اور 2 حدیثوں پر بات اختتام کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہم تلوار سے لڑے وہ چھوٹا جہاد ہے، جانے اللہ کی راہ میں قربان کی وہ چھوٹا جہاد ہے؟ فرمایا ہاں وہ چھوٹا جہاد ہے، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ صاحب مشکات نے یہ حدیث بھی لکھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے،
یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ نفس کہتا روزہ نہ رکھ، روزہ رکھنا یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا بد نگاہی کر، نہ کرنا یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا جھوٹ بول، نہ بولنا یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا حرام کما، حلال کمانا جہاد ہے۔ نفس کہتا غیبت کر، نہ کرنا یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا تہمت لگا، نہ لگانا جہاد ہے۔ اس جہاد کی ضرورت قدم قدم پہ پڑتی ہے۔ تو لوگوں، ماہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ہم میں جلوہ فگن ہے، اور یہ اشرائے مغفرت ہے، مغفرت کا اشرا ہے۔ اس اشرے میں اللہ لا تعداد مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ فرماتا ہے۔ تو روزے رکھ رہے ہیں مبارک کو، نہیں رکھ رہے تو روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، صحت مند ہو، تندرست ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جو بیماریاں ہیں اس میں پھر علماء سے آپ مشورہ کریں۔ دارالفتہ اہل سنت انصاری چوک پر شاہ رخ عالم کالونی میں آ جائیں، مفتی صاحب کو بتا دیں کہ یہ رپورٹ ہے اور یہ میرے ساتھ معاملہ ہے، تو میں روزہ رکھنے میں یہ مجھے عذر ہے، تو پھر وہ مفتی صاحب ظاہری بات اچھا مشورہ آپ کو دے دیں گے۔ فطرانہ فی کس کم از کم 240 روپے یہ دعوت اسلامی نے مقرر کیا ہے۔ پھر آپ کھجور کے اعتبار سے دیں، کشمش کے اعتبار سے دیں، پھر آپ اجوا کھجور کے اعتبار سے دیں تو پھر زیادہ اس کی مقدار بن جائے گی۔ وہ چارٹ بھی ہم انشاءاللہ لگا دیا کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔